ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے؟ کورٹ میں دیں گے نا، کورٹ میں دیں گے، آپ کو تو نہیں دیں گے۔ 9 دن میں الیکشن کروائیں گے سر؟ سر ان کے الیکشن کی تیاریوں میں الیکشن خوشی مظاہرہ ضروری تیاریاں بھی کرنی ہے سارے میں، تو اگر 90 ڈیز کے اندر اندر پوری کر لیں گے اگر آرڈر کورٹ دے دیں؟ الیکشن کمیشن جو ہے نا، آئین قانون اور عدالتوں کے احکامات کا پابند ہے، ہم اس کے مطابق کسی نہ کسی طرح دھاندلی کر کے ایک وہ الیکشن کمیشن، بے ضمیر الیکشن کمیشن کے ذریعے ایک جانبدار الیکشن کمشنر کے لیے یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کو استعمال کر کے کسی طرح پھر ان چوروں کو مسلط کر دیں گے۔ یہ ہونے نہیں لگا، ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور میں آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، پھر سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں وہ ہم اس موڑ پہ کھڑے ہو گئے ہیں جس کا ہم سب کو خطرہ تھا کہ ایک دن جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم یہاں نہ پہنچ جائیں۔ ہم وہاں پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے سامنے اب صرف 2 راستے ہیں۔ ہم چپ کر کے اب انتظار کریں کہ مزید ملک تباہی کی طرف جائے، یا ہم ایک پرامن احتجاج کی تحریک کے اندر سب شامل ہوں اور بتائیں ان کو کہ آئین اور قانون کے بغیر کوئی دنیا کا معاشرہ نہیں چل سکتا۔ دنیا کا معاشرے جتنے بھی ہیں وہ رول آف لا پہ چلتے ہیں، اور رول آف لا آئین ڈیفائن کرتا ہے، اور آئین آپ کو کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کروائی جائے۔ اس سے جتنا آپ پیچھے ہٹتے جائیں گے آپ ملک کو ادھر دھکیلتے جائیں گے، جدھر ملک جس کو کہتے ہیں بنانا ریپبلک، جدھر جنگل کا قانون ہوتا ہے ادھر ملک کو دھکیلا جا رہا ہے۔ ہم یہ کبھی ہونے نہیں دیں گے۔ اور میں نے صرف اپنے لوگوں کو بھی سب کو تیار کیا، اپنی قوم کو، کہ ہم ایک پرامن احتجاج کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ مجھے ابھی تک کوئی نیت نہیں نظر آ رہی ان کی آئین کے اوپر چلتے ہوئے 90 دن میں الیکشن کروانے کی۔ پاکستان قوم کے اوپر سارا بوجھ، خود اپنی کرپشن کے کیسز معاف، اور کوئی آگے راستہ بھی نہیں ہے، روڈ میپ بھی نہیں ہے۔ میں آخر میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ان کے بیکرز ہیں یہ سمجھ جائیں کہ ان کے پاس کوئی اگلا آگے کا راستہ نہیں ہے۔ یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس سے آپ آئی ایم ایف کے ڈالرز آ جائیں گے، تو وہ یہ ایسے سمجھیں کہ یہ کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کا تھوڑا سا آرام آئے گا، لیکن کینسر جب تک کاٹ کے نکالی نہ جائے یہ کینسر پھیلتی جائے گی، یہ قرضے بڑھتے جائیں گے، آمدنی سکڑتی جا رہی ہے۔ ہماری ریمیٹنسز جو ہمارے دور میں 17% انکریز کر رہی تھی، ہماری ریمیٹنس میں 17% اضافہ ہو رہا تھا جو 31 ارب پہ پہنچ گئی تھی، وہ ان میں اب 11% کمی آ گئی ہے۔ تو پہلے تو اضافہ ختم ہوا اور پھر 11% کمی آ گئی ہے، یعنی جو ڈالرز آنے تھے ریمیٹنس سے وہ کم ہو گئے ہیں، ایکسپورٹس گر گئی ہیں ہماری۔ تو ہمارے پاس تو جو آمدنی ہے وہ تو سکڑتی جا رہی ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لیکن قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ تو قرضے ہی لیے نا آئی ایم ایف سے، اور ہم یہ امید رکھ رہے ہیں کہ اور بھی ملٹی نیشنلز قرضے دیں گی، تو وہ تو قرضے ہیں۔ تو یہ حل تو نہیں ہے۔ حل کیا ہے؟ حل جو میں تب سے کہہ رہا ہوں، میں نے کوشش بھی کی، اپنی گورنمنٹ خود میں نے ڈیزالو کی اپریل میں الیکشنز کروانے کے لیے، لیکن پورا پلان بنا ہوا تھا، کیونکہ فیصلہ ہو گیا تھا عمران خان بہت خطرناک ہے اس ملک کے لیے۔ تو اس تب سے وہی ابھی بھی حل ہے۔ اس ملک میں اگر ہم نے صاف اور شفاف الیکشن نہ کروائے، ایک پبلک مینڈیٹ سے گورنمنٹ نہ آئی جو کہ پبلک جس کے پیچھے کھڑی ہو جس گورنمنٹ کے، وہ گورنمنٹ پھر مشکل فیصلے کرے، وہ جو میں کینسر کو کاٹ کے نکالے ملک سے، اسٹرکچرل ریفارمز کرے، جو آج ملک کی ضرورت ہے، رول آف لا قائم کرے، گورننس سسٹم ٹھیک کرے، تب جا کے یہی جو کرائسس ہے یہ ہم فائدے میں اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہم دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اس میں نکلتے نکلتے ہم ملک کو پوری طرح اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کرائسس کا، اگر اس کرائسس سے ملک میں اصلاحات کریں،